الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف یہ کلاسز چل رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہجرت حبشہ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ اور بھی تو ملک موجود تھے، مدینہ بھی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف حکم دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ، شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ، مظلوموں کا ساتھ دینے والا عادل بادشاہ تھا، انسانیت کا ساتھ دینے والا تھا، عدل سے کام لینے والا تھا، انصاف سے کام لینے والا تھا، اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا، اور اس کی عدالت اور مظلوموں کا ساتھ دینا یہ عام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حبشہ کا انتخاب کیا جائے، شاہ نجاشی کے پاس، شاہ حبشہ کے پاس جا کر پناہ لی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو یہ اسلام کی اسے پہلی ہجرت کہتے ہیں۔ اس وقت 15 لوگ تھے، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر قریشی ظلم و ستم کی وہ انتہا کر چکے تھے۔ ان کلمہ پڑھنے والوں کو، صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کرام کی جماعت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب فرمایا۔ تو 15 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر پناہ لی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ بات پھیل چکی تھی، یہ بات عام ہو گئی کہ اب اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور مزید لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ واپس آ گئے، حبشہ کو چھوڑ دیا اور یہ واپس آ گئے، اور آپ واپس یہاں مکہ میں آ کر آباد ہوئے اور لوگوں کے ہاں آ کر پناہ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دوبارہ انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر سرداران قریش نے پھر ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جو بات پھیل چکی تھی وہ بات غلط تھی۔ سرداران قریش
پہلے کی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہے۔ اس وقت جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تقریباً وہ 83 افراد تھے، بعض نے 82 افراد کہا ہے، حضرت عمار کو شامل نہیں کیا، اور بعض نے 83 افراد حضرت عمار کو شامل کر کے 83 افراد تھے، اور 20 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی، اور ان میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل ہیں، حضرت زبیر بھی شامل ہیں، حضرت جعفر بھی شامل ہیں، اور کئی ایک صحابہ کرام شامل ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف یہ دوسری ہجرت کی۔ جب یہ حبشہ پہنچے، بڑے ظلم و ستم برداشت کر کے، بڑی مشکلات برداشت کر کے، مصائب عبور کرنے کے بعد یہ حبشہ جا کر پہنچے، تو پیچھے سے مکہ والوں نے 2 بندوں کو بھیجا شاہ حبشہ کے پاس۔ ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن ربیعہ ہے، اور دوسرے کا نام عمرو بن عاص ہے۔ یہ 2 تحفے تحائف لے کر پہنچے وزیروں کے پاس، اور شاہ حبشہ کے مشیران کے لیے تحفے تحائف، اور شاہ حبشہ کے لیے تحفے تحائف لے کر وہاں پہنچے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کرتا ہوں کہ شاہ حبشہ یہ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے شاہ حبشہ کی نجاشی بادشاہ کی ملاقات ہوئی ہے، تو جس کی صحابہ سے ملاقات ہو اسے تابعی کہتے ہیں، اور بعض نے اسے مخضرمین صحابہ میں بھی شامل کیا ہے۔ مخضرمین صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، آپ پر ایمان بھی لے کر آئے ہوں، لیکن آپ سے ملاقات نہ کر سکے ہوں، تو انہیں مخضرمین صحابہ کہا جاتا ہے۔ ویسے اصل حقیقت بات یہ ہے کہ شاہ حبشہ تابعی ہیں، ان کی ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ کے سامنے یہ بتا دوں، یہ بتاتا ہوا چلا جاؤں کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی بادشاہ تھا، وہ بڑا عادل بادشاہ تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس نے حضرت ام حبیبہ، یہ امہات المؤمنین میں اس کا شمار ہوتا ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہیں، ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا، تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح نجاشی بادشاہ نے پڑھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پڑھایا، اور مہر اس نے اپنی طرف سے ادا کی، اور امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ جو حق مہر تھی وہ حضرت ام حبیبہ کی تھی، اس لیے کہ ام حبیبہ کی جو حق مہر ہے وہ نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ادا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا، رسول اللہ کی طرف سے اس نے ادا کیا شاہ حبشہ نے، اور ام حبیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے روانہ کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دلہا موجود نہیں ہے، دلہا اور دلہن کا فاصلہ ہے، تو ان کا نکاح ایجاب و قبول ہو جائے تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے اور ولی ہونا چاہیے اور مہر طے ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، جیسا کہ نجاشی بادشاہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یہ شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ چونکہ وہ بہت دور تھے، اب صحابہ کرام وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ فوت ہو چکا ہے، آئیے ہم اس کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں فقہی اختلاف موجود ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا تھا، تو اس لیے بڑی شخصیات کا نماز جنازہ غائبانہ ہو سکتا ہے۔ خیر، دو شخص وہاں حبشہ پہنچے تحفے تحائف لے کر۔ جب حبشہ وہاں پہنچے تو شاہ حبشہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور جا کر کہا کہ ہمارے مجرمین آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان مجرمین کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ نے 83 افراد کو بلایا، ان تمام مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو شاہ حبشہ کی دربار میں کھڑے ہو کر حضرت جعفر طیار، یہ طیار ان کا لقب ہے، ان کا دوسرا لقب ذوالجناحین بھی ہے، حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کیا، تقریر کی۔ جعفر طیار نے کہا، اے بادشاہ سلامت، یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم بت پرست تھے، ہم مشرک تھے، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ہمارے اندر صلہ رحمی نہیں تھی، ہمارے اندر پاک دامنی نہیں تھی، ہمارے اندر عفت نہیں تھی، ہمارے اندر قطع رحمی تھی، ہمارے اندر جھوٹ تھا، ہمارے اندر بہتان تھا، ہمارے اندر جو ہے وہ سارے دھندے موجود تھے۔ ایک ایسا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے، ایسا رسول جس کے نسب سے ہم واقف ہیں، جس کی عدالت سے ہم واقف ہیں، جس کی صداقت سے ہم واقف ہیں، جس کی دیانت سے ہم واقف ہیں۔ اس کا جرم اور قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں توحید کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں شرک سے روکتا ہے، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں یتیموں کے حقوق بتاتا ہے، وہ ہمیں کمزوروں کے حقوق بتاتا ہے، وہ ہمیں مساکین کے حقوق بتاتا ہے، وہ ہمیں سچ بولنے کا کہتا ہے، وہ ہمیں عفت اختیار کرنے کا کہتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم وہ ہمیں دیتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کی بات کو تسلیم جو ہے وہ نہ کرو۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہ حبشہ نے کہا کہ وہ قرآن، وہ اللہ کا کلام جو تمہیں سناتا ہے، وہ اللہ کا کلام مجھے سنائیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کو پڑھا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ابتدائی آیات کو پڑھا، جیسے وہ پڑھتے چلے گئے تو شاہ حبشہ کے اوپر قرآن کا اثر ہوتا چلا گیا، اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک ہیبت اور خشیت والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر جو کلام اترا تھا وہ کلام اور یہ کلام مجھے تو ایک ہی طرح محسوس ہوتے ہیں، ایک ہی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت جعفر طیار، یہ بڑا اہم ترین سوال تھا۔ اب وہ چونکہ عیسائی تھا، نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب کو تسلیم کرنے والا تھا۔ جب اس نے یہ کہا، یہ بڑا کمزور پوائنٹ تھا، حضرت جعفر طیار نے کہا کہ میں سچ ہی بولوں گا۔ کہا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا رسول تھا، وہ اللہ کا کلمہ تھا، وہ اللہ کا روح تھا، روح اللہ تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا۔ حضرت جو ہے جعفر نے جب یہ بات کہی تو نجاشی بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی جو حیثیت ہے وہ اس تنکے کے سے زیادہ بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ تھے، وہ اللہ کا روح تھے۔ اور اس کے بعد اس نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان افراد کو مکہ کے اندر نہیں بھیجوں گا، یہ یہاں رہیں گے، یہ یہاں رہائش اختیار کریں گے، یہ میری پناہ میں ہیں، میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن عاص دل سے انہوں نے تسلیم کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا دل سے۔ کہا جاتا ہے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ شاہ حبشہ وہ واحد تابعی ہیں جس کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، بڑے نکتے کی بات ہے، یعنی تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی اسلام قبول کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عمرو بن عاص ہیں۔ عمرو بن عاص کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا اور شاہ حبشہ وہ تابعی تھے، تابعی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو پھر جب وہ واپس ناکام ہو کر مکہ میں واپس آ گئے، مکہ والوں کو آ کر یہ رپورٹ پیش کی، اور ادھر مکہ کے حالات کو اس طرح تبدیل ہو رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ کہ مکہ میں حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے۔ حضرت صوبیہ کا دودھ مل کر پیا تھا، رضائی بھائی بھی تھے، 2-3 سال عمر میں بڑے تھے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ کو رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا، حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا۔ 2 بڑے اہم ترین واقعات ہیں تاریخ اسلام کے، 2 بڑے اہم ترین واقعات۔ ان میں سے ایک واقعہ اہم ترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور کیسے اسلام قبول کیا، یہ بھی بڑی ایک تاریخ ہے میرے بھائیوں، یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں۔ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کمان ماری جس سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ شام کے وقت جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا اس بات کا، تو وہ سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اور جا کر اسی طرح اسے کمان ماری اور خون کا فوارہ اسی طرح جو ہے وہ پھوٹا اس کے سر سے۔ اور حضرت حمزہ نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کا جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کا بدلہ بھی لیا اور اسلام قبول کیا، لیکن یہ اسلام حمیت کی بنیاد کے اوپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں یہ اسلام کا ایک مدرسہ تھا، دار ارقم، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے چچا، کہا بھتیجے میں تیرا جو ہے وہ بدلہ لے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا فائدہ، آپ اسلام قبول کر لیں، مجھے پھر فائدہ ہوگا۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام قبول کر لیے۔ اور دوسرا واقعہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک دن کے بعد حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر کے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دو بڑی اہم شخصیات تھیں، حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا اور حضرت عمر بن خطاب کا مسلمان ہونا۔ جب یہ مسلمان دو ہو گئے اور ان کا اسلام آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیلنے لگا، تو وہ صحابہ کرام جو حبشہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اب حالات جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہیں۔ اب وہ واپس انہوں نے جو ہے مکہ کا رخ کیا اور وہ حبشہ سے دوبارہ جو ہے مکہ میں تشریف لے آئیں۔ اور یہ نبوت کے 7ویں سال کا جو ہے واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ نبوت کے 7ویں سال جب بڑی بڑی شخصیات، کمزور لوگ تو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس پر قریشیوں کو اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا کہ مکہ کے معزز ترین لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ان کو صدمہ پہنچ رہا تھا۔ اب انہوں نے بنی ہاشم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ ہم بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں۔ آج کل کی جدید اصطلاح کے مطابق لاک ڈاؤن، سوشل جو ہے وہ بائیکاٹ، اقتصادیات اور معاشرتی جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا اور ایک جو ہے وہ معاہدہ تیار کیا کہ ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ بنی ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب، یہ ایک گھاٹی تھی، یہ ایک مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی، وہاں جا کر جو ہے وہ پناہ لی۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر بات کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔